عمران خان کو ملٹری کورس میں دیا جا سکتا ہے؟ خان صاحب اتنے ہوپفل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں آؤں گا اور انشاءاللہ باطل پر حق کی فتح ہوگی۔ خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ خان صاحب آپ کیا جب اکیلے ہوتے ہیں تو کیا سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا؟ خان صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی گئے تھے، خان صاحب نے ان کو بھی دست شفقت دیا اور ان سے بھی بڑا ان کو بھی کوئی ذمہ داری سونپی۔ وہاں پہ شیخ رشید صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر۔ حمید جو ہیں ان کے اوپر ان کو چارج شیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے لیے کوئی مشکلات بڑھیں گی؟ السلام علیکم جی، کرنٹ اینن کے ساتھ میں ہوں بشرا بٹ نادن۔ اس وقت مرکزی سیکریٹری ILF پاکستان عدنان کلار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کی بڑی تفصیلی جو ہے گفتگو بھی ہوئی ہے، کیا معاملہ طے پائے وہاں پر، کیا کیا باتیں جو تھیں خان صاحب نے ان کے ساتھ کی وہ بھی ان سے جانتے ہیں، اور ساتھ ہی سول نافرمانی اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر بھی ان کی بات چیت ہوئی، وہ تمام چیزیں جو ان سے جانتے ہیں۔ خان صاحب سے میری ملاقات جب ہوئی ہے تو خان صاحب ماشاءاللہ بہت صحت مند، پہلے سے زیادہ ہیلدی نظر آتے ہیں، اور چہرہ بالکل فریش تھا ان کا، کسی قسم کے ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے، یا کوئی ہوتا ہے کہ جیسے کہ 15-16 مہینے کی ایسے اسیر ہیں وہ، ان کو کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی میں نے کوئی پریشانی نہیں ان کے چہرے پہ دیکھی۔ وہ خوش تھے، اور بلکہ بہت ساری انہوں نے باتیں بھی کی اور ڈٹے رہنے کا انہوں نے کہا ہمیں۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ صحت مند لگ رہے ہیں، اور یہ وہ مطلب طبیعت ان کی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے، بیچ میں جو ہم سن رہے تھے کمزور ہو رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ رومرز تھیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ خان صاحب کا ڈے 1 سے یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، داڑھی رکھ لیا، کسی نے کچھ کر لیا، لیکن خان صاحب جیسے ہم زمان پاک دیکھتے تھے ویسے کے ویسے ہیں، اور اس سے بلکہ زیادہ صحت مند نظر اور خوش نظر آتے ہیں۔ اچھا، داڑھی کی آپ نے خود ہی بات کر لیا، لوگ بڑا جاننا چاہتے ہیں بال کیسے ان کے، داڑھی کیسی ہے، وائٹ بال ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں گے۔ خان صاحب کا وہی سٹائل ہے جیسے پہلے تھے، اور مطلب کلین شیو ہی ہیں، کوئی داڑھی نہیں ہے ان کے چہرے پہ۔ ہاں، وہاں پہ جب انہوں نے اکتوبر کا جو پروٹیسٹ تھا سنگجانی والا، جہاں پہ خان صاحب کو جو انہوں نے بالکل ملاقاتیں بند کر دی تھی 18 دن کے لیے، تو اس میں ان کی تھوڑی داڑھی بڑھی تھی، لیکن اب جو ہے ویسے ہی جیسے پہلے نظر آتے تھے اس سے بہتر نظر آتے ہیں، مطلب کلین شیو ہیں، اور مطلب وہی ٹریک سوٹ وغیرہ انہوں نے اسکیچرز وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اور کسی قسم کے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بتائے گا عمران خان ان کے اوپر جو فرد جرم جن بھی مقدمات میں لگائی گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہے؟ دیکھیں، یہ جس دن فرد جرم عائد ہوئی ہے نا، میں وہاں پہ موجود تھا، ہم نے ایکویٹل کی اپلیکیشنز وہاں 265 کی دی ہوئی تھی، تو وہ خان صاحب کی بریت کے حوالے سے اپلیکیشنز تھیں۔ جج صاحب نے پہلے تو ان اپلیکیشن کو سارا ہمیں سننے کے بعد نا وہ اپلیکیشنز خارج کر دی۔ وہاں پہ ایک بات جو مطلب بڑی حیران کن یہ تھی کہ ملزمان کی حاضری پوری نہیں تھی، اس کے باوجود جو ہے نا فرد جرم خان صاحب پر عائد کر دی۔ وہاں پہ تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 50-60 لوگ ملزمان تھے، لیکن اس FIR میں یہ آرا بازار والی FIR ہے 708 پنڈی کی، جس میں فرد جرم عائد کی، اس میں ایسے جتنے 104 کے قریب ملزمان ہیں، اور ان 104 ملزمان میں سے میرا خیال ہے 50 کے قریب وہاں پہ ملزمان موجود تھے، کچھ لوگ باہر تھے جن کو اندر ایکسیس ہی نہیں دی گئی، اور وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کو اندر نہیں آنے دیا، تو اس بیس پہ عدالت نے ان کے نان بیلیبل وارنٹس بھی نکالے، کچھ کے بیلیبل وارنٹس نکالے۔ تو ہم نے آنریبل کورٹ سے یہ اسسٹ بھی کیا کہ وہاں پہ جو باہر ملزمان موجود ہیں یہ آنے نہیں دے رہے، وہاں پہ جو کنسرننگ SP صاحب ہیں وہاں پہ جو نہیں آنے دے رہے، تو پھر جج صاحب نے ان کو کچھ لوگ جو تھے وہاں پہ موجود وہ تو اندر آگے، باقی لوگ سارے بیچارے جا چکے ہوئے تھے، اور ان کے نان بیلیبل وارنٹس نکالے، اور پراپر جو پروسیجر تھا وہ نہ تو اپنایا گیا ہے، نہ 239 جو CRPC کا ریلیونٹ پروویژنز ہیں 227 کی ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کی گئی۔ ملزمان کی تو حاضری پوری نہیں تھی، تو چارج فریم تب تک تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک ملزمان کی حاضری پوری نہ ہو۔ اچھا، مجھے بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ان کا کیا تھا، کہ آگے فیوچر کے بارے میں پلانز انہوں نے کچھ بتایا کہ کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ اب خان صاحب نے بنیادی طور پہ 14 دسمبر کے حوالے سے کچھ باتیں کی، 13 دسمبر کے حوالے سے کچھ باتیں کی، جس میں 2 نکاتی ایجنڈا کے بارے میں انہوں نے کہا۔ ایک تو انہوں نے بنیادی طور پہ پہلے جو نقطہ نظر تھا ان کا کہ جو انڈر ٹرائل سیاسی قیدی ہیں ان سب کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2 پہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے لے کے اور جو 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے
اس پہ ایک سینئر ججز کے نیچے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ ان واقعات کی صاف اور شفاف تحقیقات ہو سکیں. اگر یہ لوگ نہیں کرتے تو آنورڈ 14 دسمبر سے جو ہے نا سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جائے. اچھا، سول نافرمانی عام لفظوں میں اگر ہم پوچھیں تو لوگ جسے سمجھ پائیں کہ یہ کیا ہے، اس میں لوگ کس طرح سے کیا کریں تو وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں، یہ سب سے اس کی انیشل سٹیج تو اوورسیز پاکستانی سے ہے. تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ترسیلات زر جو ہے نا وہ محدود کریں گے. ریمیٹنس جو کر رہے ہیں وہ پہلے حصے میں تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو مطلب روکا جائے گا. اور دوسری جو سیکنڈ فیز آئے گا اس میں وہ ایز پر سرکمسٹانشل چیزیں ہوں گی، حالات و واقعات کے مطابق ہوں گی. چونکہ سول نافرمانی بنیادی طور پہ ایک بائیکاٹ کا ہی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بنگلہ دیش میں ہوا، وہ بھی سول نافرمانی کا نتیجہ ہی تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ پیسے پاکستان نہ آئے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے حالات بالکل خراب کر دیے گئے ہیں، دوسری جانب جب یہ بائیکاٹ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو معیشت اور تمام چیزیں جو صورتحال جو ٹھیک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. دیکھیں، جب جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہی ہے کہ جو حق رائے دہی آپ لوگ یا ہم لوگ عوام جو ہے نا استعمال کرتی ہے، ہم ٹیکس دے رہے ہیں. جب ہمارے ٹیکسز کا ہم پہ ہم ظلم اور بربریت اور یا اس طرح کی فسطائیت کی جائے گی تو ہم کیوں مطلب وہ چیزیں لیں گے جن سے ہم نشانہ بنے یا ہم سے ہی مطلب کوئی ایسے اغوا کر کے لوگوں کو غائب کیا جائے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ہے نہیں ہے، یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے سول نافرمانی. اس سے پہلے بھی کئی تحریکیں ہو چکی ہیں، ماضی گواہ ہے ان باتوں کا. تو جب جہاں پہ بھی یہ باتیں ہوئی ہیں تو آپ کے سامنے ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں وہ لوگ. یہاں پہ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ جمہوری تقاضے جو ڈیموکریسی کو نہیں مانتا تو وہ تو پھر کسی کو بھی نہیں مانتا. یہ ہمارا آئین ہمیں پرمٹ کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتا ہے. آرٹیکل 8 سے 28 تک جو ہے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں سٹیزن کے. تو اگر آپ ان جمہوری تقاضوں کو نہیں پورا کرتے تو پھر آپ تو آمریت کر رہے ہیں، آپ تو ڈکٹیٹرشپ کر رہے ہیں. اور بلکہ خان صاحب نے لائرز کو بھی یہ ایک اسپیشل میسیج دیا کہ پاکستان کے جتنے بھی وکلا لیگل فرٹرنیٹی ہے ان سب کو یہ میسیج دیں کہ آپ سے بہتر جو ہے نا رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی، سویلین سپرمیسی کا معاملات نہیں جانتا وکلا سے بہتر. چونکہ یہ سوسائٹی کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور جو آئین اور قانون کو لیجسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ سول نافرمانی آپ نے کہا کہ کرنی چاہیے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے. اگر ہم حکومت کو دیکھیں تو سول نافرمانی پہ وہ تو غداری کے فتوے بھی لگا رہی ہے کہ جی سول نافرمانی جو ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ تو ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر پی ٹی آئی غداری کر رہی ہے تو انٹرم سیٹ اپ چلا تھا 2 سال، 90 ڈیز میں الیکشن کروانا تھا. کیا وہ آرٹیکل 6 کو وائلیٹ نہیں کر رہے تھے؟ وہ بھی تو غداری کی ہے انہوں نے. ہم تو غداری اس کو کہہ نہیں کرے. اگر آپ اپنے حق کی بات کریں یا رائٹس کی، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں تو وہ غداری ہے. تو اگر آپ انٹرم سیٹ اپ میں 2 سال کی حکومت کریں، ڈکٹیٹرشپ کریں تو وہ غداری نہیں ہے. آپ قانون اور آئین کو وائلیٹ کریں، وائلیشن کریں تو وہ غداری نہیں ہے. یا آپ ناحق لوگوں کے گھروں پہ دیواریں پھلانگ کے یا ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ، ماؤں بہنوں کی عزتیں مطلب ذلیل تذلیل کریں، خواتین کی عزتیں تذلیل کریں تو وہ غداری نہیں ہے. تو یہ ہم تو بالکل پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو ایک کلیئر بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہیے ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ رول آف لا. اس تحریک کا نام ہی تحریک انصاف ہے اور ہمیشہ خان صاحب نے بھی جتنے بھی 200 مقدمات ہیں ان سب میں آج تک مطلب کوئی ایسی مطلب انہوں نے معاملہ نہیں کیا کہ جہاں پہ وہ اگر کورٹ نے بلایا تو بالکل ٹائم پہ وہاں پہ پہنچے ہیں، کہیں پہ غیر حاضر نہیں ہوئے یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کیے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ غدار تو وہ لوگ ہیں جو اس ملک اور اس عوام کے ساتھ مطلب جو سنسیئر نہیں ہے، جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے، جو لوگوں کے ساتھ کھڑا
ہونا پسند نہیں کرتے، جہاں لوگوں کے معاشی تقاضے ہیں، ہماری معاشی سٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے، وہ کون لوگ ہیں؟ میرے ساتھ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی گئے تھے، خان صاحب نے ان کو بھی دست شفقت دیا اور ان سے بھی بڑا مطلب ان کو بھی کوئی ذمہ داری سونپی۔ وہاں پہ شیخ رشید صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تھے، ہم سارے لوگ اکٹھے تھے۔ اسی دن ہی پھر جب باہر نکلے ہیں تو باہر سے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو مسرت جمشید چیمہ کی آپ نے بات کی، تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں وہ پارٹی چھوڑ دیتی ہیں، تو کیا لگ رہا ہے جیسے آپ نے ان کے ساتھ عمران خان کو دیکھا کہ وہ کیسے تعلقات ہیں، تو لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کو پارٹی میں رکھ لیں گے؟ نہیں رکھ نہیں لیں گے، وہ ہے پارٹی کا حصہ ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر تو مسرت جمشید چیمہ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کر دی ہے تو ان کو بے گناہ انہوں نے کر دیا ہے۔ آج بھی تو ان کے گھر میں ریڈ ہو رہے ہیں، وہ گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے 42 دن بھی وہ جیل میں رہیں، پھر اس سے پہلے بھی ایکچولی ان کے بیٹے کو کینسر ہے، آہل ان کے بیٹے کا نام ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ تو ہماری، میں ویسے ایک اوورال بات کرتا ہوں، اس سے ہٹ کے ہماری کورٹس بھی جہاں پہ لیڈیز کی یا فیمیل کی بات آ جاتی ہے تو اس پہ بھی بیل فار کنسیشن کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، تو ہماری کورٹس بھی اس پہ جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا ہمدردی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندے کو بے گناہ بھی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ہے، ان پہ فرد جرم بھی ہے، وہ ماریں بھی کھا رہا ہے، ہر طرح کی مصیبتیں بھی جھیل رہا ہے، تو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں تو اسپیشلی فیمیل کا یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہونا چاہیے ساری چیزیں اس طرح کی، پارٹی لیول پہ بھی اور ہماری کورٹس لیول پہ تو ہے یہ چیزیں، لیکن جو دوسرے پارٹیز کو جوائن کر گئے ان کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی بالکل بھی نہیں، ایسا نہ ہم سوچتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو کہ ان کی سفارش کریں کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو جگہ دی جائے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں ان کے اوپر ان کو چارج شیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات بڑھیں گی؟ میں تو پہلے بھی ایک بات کرتا ہوں کہ فیض حمید کو عمران خان سے نہ جوڑا جائے اور نہ پاکستان تحریک انصاف سے۔ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی فرد کا یا خان صاحب کا کسی کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے۔ چارج شیٹ کیا گیا ہے، ان کے ایز پر پالیسیز جو ہے وہ اپنا ڈیفائن کرے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں دیا جا سکتا ہے، بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر قانون اور کے تقاضے دیکھے جائیں، آئین اور قانون کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، تو پھر تو آج بھی جو جیسے خان صاحب کو زور زبردستی سے جیل میں بٹھایا گیا ہے، وہ بھی نہیں یہ رکھ سکتے۔ قانون اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اگر کوئی زور زبردستی کر کے لے جاتا ہے یا کچھ اس طرح تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا کوئی ہے نہیں ہے لاء کہ وہ لے جائیں۔ 200 کے قریب مقدمات ہیں، وہ آلموسٹ کلیئر ہو چکے ہیں ان پہ، اب تو محض ایک طوالت دینے کے لیے چیزوں کو، توشہ خانہ 2 یا مطلب القادر ٹرسٹ کو جس کا وہ بینیفیشری نہیں ہے عمران خان، اس میں اس کو بٹھایا ہوا ہے، تو باقی تو سائفر سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ سارے مقدمات خان صاحب کے کلیئر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، صرف لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ عمران خان سے آپ ملے، انہوں نے کوئی نا امیدی ظاہر کی کہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نا امیدی کی بات ایک میں بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اتنے ہوپفل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں آؤں گا اور انشاءاللہ باطل پر حق کی فتح ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اتنے پر امید ہیں، اور کل کا بھی یہی ان کا میسیج ہے۔ ان کا کوئی بھی، بلکہ خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ خان صاحب آپ کیا جب اکیلے ہوتے ہیں تو کیا سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا؟ خان صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، انہوں نے رکھا۔ تو یہ میں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو جب اکیلے ہوتے کیا سوچتے ہیں؟ کہتے میں اپنا فیوچر پلان کرتا ہوں۔ اتنے مطلب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ 72 سال کا بوائے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے، اور بالکل فریش، اور وہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں ہمیشہ اپنا ماضی میں نہیں رہتا، میں ہمیشہ اپنا فیوچر پلان کرتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے، جیسے آخری پتہ کل جیسے خان صاحب علیمہ آپا نے بھی بات کی، آخری پتہ کھیلنا ہے، تو ظاہر ہے وہ ابھی خان صاحب کے پاس ہے، تو وہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ملاقات پہ۔